السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور احکام بتاؤں گا۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ جو دن ہے یہ بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں ہیں، یعنی یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یہ دنیا کے افضل ترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا، وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتا؟ آنما جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد میں نکل جائے اور واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل ان دنوں میں کیا جائے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ ویسے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں گناہوں سے بالکل اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرنا چاہے، جس کے قربانی کا ارادہ ہے، تو وہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس لیے ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے بال اور ناخن کاٹ لے۔ حجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو پھر اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے 10 ذی الحجہ تک۔ جب تک قربانی نہیں کرتا اس وقت تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اس لیے ایک یہ عمل ہے، اور ایک افضل ترین عمل یہ ہے کہ ان 9 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان 9 دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ خصوصاً جو عرفہ کا دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ، اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روزہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے ان دنوں میں روزے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور ایک عمل جو ان دنوں میں زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے، اور وہ ہے تکبیر، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور چلتے پھرتے خصوصاً نمازوں کے بعد، وہ جو مخصوص 5 دن ہیں ان میں نمازوں کے بعد پڑھا جائے، اور ویسے بھی راستے میں چلتے پھرتے ان ایام میں تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جل شانہ